السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، دو قسم کے جو کلاسز ہیں ان کو نا منتھلی کا خرچہ لینے کی ایک کو تو ضرورت نہیں ہے اور دوسرے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ جو غریب طبقہ ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، روزانہ کی آمدن جن کی ہوتی ہے، روزانہ کماتے ہیں، روزانہ خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ منتھلی پورا خرچہ جو ہے مہینے کا ایک دفعہ نہیں خریدتے ہیں۔ اور دوسری جو اپر کلاس ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، تو ان کو بھی مہنگائی کی وجہ سے کچھ فرق نہیں پڑتا زیادہ، لہٰذا وہ بھی جو ہے منتھلی نہیں خریداری کرتے ہیں۔ کبھی باہر کھا لیا، کبھی کیا چیز، وہ بھی ڈیلی کے حساب سے خریدتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا آ جاتا ہے مڈل کلاس، جو مہینے کا خرچہ ایک ہی دفعہ جو ہے راشن وغیرہ گھر میں ڈالتے ہیں، اور تنخواہ دار طبقہ پھر بیغام ہو جاتا ہے پورا مہینہ۔ ان کو پھر اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم نے دالیں لانی ہے، چینی لانی ہے۔ اچھا، اب خریداری کہاں سے کریں؟ مین پوائنٹ جو آج کو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم خریداری پھر کہاں سے کریں۔ سپر مارٹ سے، بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں سے خریدیں، یا جو محلے کے دکاندار ہیں یا چھوٹے دکاندار ہیں ہم ان سے خریداری کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان دنوں جو ہے ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مال ہوتے ہیں، بڑے بڑے سپر سٹورز ہوتے ہیں، یہ جو ہے ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ان کی نظر ہوتی ہے ریٹس کے اوپر، جیسے کہ آج پیٹرول مہنگا ہو گیا، یا ڈالر مہنگا ہو گیا، یا بجلی مہنگی ہو گئی، جس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، تو ان کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتے ہیں کمپنی والوں کے ساتھ، تو یہ ایک دم سے نا اپنے ریٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں اور چیزوں کے ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں۔ پھر جو چھوٹا دکاندار ہوتا ہے اس کو ریٹ جو ہے نا کافی دنوں بعد، یا جب وہ دوبارہ خریداری کے لیے جاتے ہیں اس وقت پتہ چلتے ہیں، لہٰذا اس کے پاس چیزیں پرانے ریٹ پہ پڑی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹے دکاندار سے چیز خریدتے ہیں، اس کی آپ کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ برگیننگ کر سکتے ہیں۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس تو یہ چیز پرانی پڑی ہوئی ہے، آپ لہٰذا ہمیں اس کا پرانے ریٹ بھی دے دیں۔ اور بڑے مارٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ برگیننگ نہیں کر سکتے ہیں، جس ریٹ کے اوپر ان کے اوپر پرائس ٹیگ لگی ہوتی ہے چیز کے اوپر، اسی ریٹ کے اوپر ہی آپ کو خریدنی پڑتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب چیزیں اب جا رہی ہوں، ریٹس ہائی ہو رہے ہوں آٹے کے، چینی کے، دالوں کے، تو آپ کیا کریں کہ جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں، یا جن کے پاس پرانی چیزیں پرانی قیمت کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں سے خریدیں، وہاں سے آپ کو سستے پڑیں گی۔ لیکن اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ جب ٹرینڈ جو ہے نا ریٹس کا نیچے آ رہا ہو، ریٹس کم ہو رہے ہوں، تو پھر آپ بڑے مالوں سے خریداری کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اپنے ریٹس ہائی کرتے ہیں، ایسے ہی جب ریٹ گرتے ہیں تو وہ اپنے ریٹ بھی گرا دیتے ہیں۔ لیکن چھوٹا دکاندار کیونکہ اس کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ڈرتا ہے ریٹ کم کرنے سے، اس کو نقصان ہوتا ہے، لہٰذا جس وقت ٹرینڈ چل رہا ہو ریٹس کم ہونے کا، تو چھوٹا دکاندار جو ہے وہ اپنے ریٹ کم نہیں کرتا تاکہ اس کی چیز ہائی پرائس پہ بکے۔ لیکن جس وقت ریٹ اپس جا رہے ہوں تو وہ جو ہے پھر ریٹ جلدی نہیں بڑھاتا، یا آپ اس کے ساتھ برگیننگ کر سکتے ہیں، تو جو ہے آپ بیچ میں کسٹمر بھی آ جاتے ہیں۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جس وقت ریٹس ہائی ہو رہے ہوں آپ چھوٹے دکانداروں سے خریداری کریں، جس وقت ریٹس لو ہو رہے ہوں، کمی کا رجحان ہو، تو آپ جو ہے بڑے مالوں سے خریداری کریں۔ یہ میرا مڈل کلاس والوں کے لیے مشورہ ہے۔ باقی بیچارے آ جاتے ہیں غریب، وہ ڈیلی کماتے ہیں، ڈیلی خرچ کرتے ہیں، اور ایک آ جاتے ہیں جی امیر، اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ تو ان کے ساتھ بات ہی کیا کرنی، وہ تو خریداری کرنے بھی باہر جاتے ہیں، وہاں سے امپورٹڈ چیزیں لاتے ہیں، وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں، ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں۔ لیکن مڈل کلاس بیچارہ تنخواہ دار طبقہ یہ زیادہ مجبور ہوتا ہے۔ تو ہمارا مشورہ آپ ہی کے لیے ہے۔ تو مزید ایسے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں دکانداروں کے حوالے سے یا دکانداروں کو کسٹمرز کے حوالے سے، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔